جن کو اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، تعلق میں اللہ نصیب ہو جائے، پھر میرے عزیزو فرمایا بندہ اشارے کرنا تیرا کام ہوتا ہے، تیرے اشاروں کے اوپر تیری مرضی کے مطابق فیصلے کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے فرمایا جو اللہ کا بن جاتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ پچھلے سال بغداد میں ان کی قبر پہ جانے کا موقع ملا، ہم وہاں کھڑے ہو گئے کہ اللہ سے دعا کرنے لگے، الہ العالمین جو تو نے اپنے بہلول کو مجذوبانہ کیفیت عطا فرمائی تھی، اللہ اس کے سینے کا وہ نور، وہ کیفیت، وہ نسبت ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ بہلول تھا، مجذوب تھا، صبح صبح کا وقت ہے، اپنے گھر سے یا اپنی مسجد سے اٹھے، اپنے مکان سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ایک مٹھائی والا تازی تازی مٹھائی بنا رہا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو دعوت دے دی کہ میاں آ جا، کچھ کھا لے، خیر و برکت کی دعا کر کے چلا جا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ نے مٹھائی کے 2-4 دانے اٹھائے اور جب چلنے لگے کہا الحمدللہ مالک کائنات تیرا شکر ہے، بن مانگے عطا فرما دیا، بغیر محنت کے تو نے کھلا دیا ہے۔ تھوڑا آگے چلے، گلی میں کیچڑ تھا، پانی کھڑا ہوا تھا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا پیر زمین کے اوپر گرا۔ اللہ کی محبت میں جا رہے تھے، دائیں بائیں دیکھتے نہیں جا رہے تھے، جدھر نظر پڑ رہی تھی اللہ کی ذات، اللہ کی محبت نظر آ رہی تھی، اللہ کی قدرت نظر آ رہی تھی۔ اچانک آپ کا پاؤں کیچڑ میں چلا گیا اور 2-4 کیچڑ کے قطرے اٹھے۔ بازار کے مڈیر پر، بازار کے کنارے ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے خوشگپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے جوتے سے جو گند اٹھا اس عورت کے کپڑے پہ جا کے گرا، مرد سے برداشت نہ ہوا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا اور چٹاک سے منہ پر تھپڑ دے مارا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا، تو نے میری عاشق میری معشوق کے تو نے کپڑے خراب کر دیے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر آسمان کی طرف منہ اٹھایا کہ الہ العالمین جب تو نے کھلایا تھا میں نے شکر کے اندر کسر کوئی نہ چھوڑی، الہ العالمین لگتا ہے شکر کرنے میں کمی آ گئی، الہ العالمین تو نے جب پیٹ بھرا تب بھی تیرا شکر ادا کیا، کسی غلطی پر تو نے اللہ مجھے سزا دی تو پھر بھی میں نے تیرا شکر ادا ہی کیا ہے۔ اگلا قدم حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا، پیچھے سے دھاڑنے کی چیخنے کی آواز آئی، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جس آدمی نے منہ پر تھپڑ مارا تھا وہ زمین پر کروٹیں بدل رہا ہے اور اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ اس کی معشوقہ دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی اے بہلول خدا کے واسطے تو نے جو اسے بددعا دی واپس لے لے، میرا بندہ یہ بددعا سہ نہیں سکتا، میرا عاشق اس دعا کو سہ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا جن کا تعلق اللہ سے ہو جایا کرتا ہے ان کی زبان پر اللہ کی نہ شکری نہیں آیا کرتی بلکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہی زبان پر آیا کرتا ہے۔ تو نے مار دیا، ٹھیک ہے، تیری سمجھ میں مار آئی، اس کی سمجھ میں مٹھائی آئی، اس نے مجھے مٹھائی کھلا دی، تو نے اپنی سمجھ کے مطابق مار دیا۔ بہلول نے دونوں حالتوں میں الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ میں نے بددعا نہیں دی، میں تو اپنے رستے کو چلا ہوا۔ کہنے لگی بہلول پھر کیا بنا؟ اللہ اکبر، نہ اسے دم کرا، نہ اس پر کوئی پھوکا مارا، نہ اس کی طرف آنکھ کی گھوری سے دیکھا، اس کے پیٹ میں کیا ہو گیا؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ابھی سمجھاتا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے الہ العالمین اتنی جلدی بدلہ لے لیا۔ پیچھے مڑ کر اس کی معشوقہ کو کہنے لگے ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے، تیرے یار کو تکلیف پہنچی تیرے سے برداشت نہ ہوا، میرے یار مجھے تکلیف پہنچی میرے یار سے برداشت نہیں ہوا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اپنا ہاتھ اپنی خواہشات کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اللہ ضرورتوں کے پورا کرنے کا اس کے اوپر دروازہ کھول دیتا ہے۔ بندے اور اللہ کا تعلق اس وقت بگڑے گا
جب اللہ کے کاموں کے اختیار بندہ اپنے ہاتھوں میں لینے لگ جائے گا، رزق کا مالک اللہ، صحت کا مالک اللہ، خوشیوں کا مالک اللہ، کاروبار میں ترقی کا مالک اللہ، اولاد دینے لینے کا مالک اللہ، جب یہ بندہ فیصلے خود کرنے لگ جائے گا تو میرے عزیزو اللہ جل شانہ اس کے حال پر اس کو پریشان کر دے گا، ایک ایک روٹی کے لیے اسے محتاج کر دے گا، پانی کے گھونٹ کے لیے اسے محتاج کر دے گا، گناہ وہ کرے گا نحوست اس کی اولاد پہ پڑے گی، اس کے چہرے پہ پڑے گی، اس کی زندگی پہ پڑے گی، اس کے دسترخوان پہ پڑے گی، اس کے مشروبات پہ پڑے گی، اس کے لباس کی چمک دمک پہ پڑے گی، جتنی کریم میں منہ پر لگا لے رب اکبر کی قسم ہے اگر خدا کی ناراضگی لے کے بیٹھا کبھی بھی چہرے کے اوپر نور نہیں آئے گا۔ جہاں جا کے چلے جاؤ، جہاں جا کے بیٹھ جاؤ، ہر طرف ہو کا عالم ہے، کوئی ہنسنے کے لیے تیار نہیں، ٹھنڈا ہو کا بر رہا ہے، کروڑ پتی کے پاس چلے جاؤ، ہول سیلر کے پاس چلے جاؤ، پرچون والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، ٹھیلے والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، سبزی دہی دودھ والے کے پاس بیٹھ جاؤ، ہر کوئی اللہ کی نہ شکری کرے گا، خدا کے شکوے کرے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا صبح سے لے کر شام تک کھلایا کوئی نہیں، کیا پلایا کوئی نہیں، جگایا کوئی نہیں، سلایا کوئی نہیں، کیا پہنایا کوئی نہیں؟ جب ساری ضرورتیں تیری بن مانگے پوری کر رہا ہے تو اس کے نام پر اس کے گھر میں آ کے سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جگری یارو دوستو، اللہ اکبر، صبح سرحد سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، اندرون سندھ سے تمہارا کوئی رشتہ دار آوے، تمہارے ساتھ والے گھر میں ہو کے چلا جائے، تیرے دروازے کے پاس سے گزر جائے، تجھے ارمان آتا ہے، تجھے افسوس ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے جب تیرا رشتہ دار تیرے دروازے پہ نہیں آتا، تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کے اندر نہیں آتا تو مالک کے کائنات سے برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی میرے عزیزوں پاس سے گزر جائے، کہتا رہے یار میری بات سننا، حفیظ بھائی ادھر میں کھڑا ہوں، جمیل بھائی میں ادھر کھڑا ہوں، انور بھائی ادھر کھڑا ہوں، غلام عباس بھائی میں ادھر کھڑا ہوں، آجا آجا میری بات سن لے۔ جب بندہ اللہ کے گھر کے پاس سے گزر کے جاتا ہے، مالک کائنات کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ جب دودھ کی ضرورت پڑے ماں کے پاس آتا ہے، روٹی کی ضرورت پڑے دسترخوان کے پاس آتا ہے، کیا میرے بندے تجھے رحمت کی ضرورت کوئی نہیں، میرے قرب میرے ساتھ کی ضرورت کوئی نہیں، آجا میرے سے کیوں دور ہو گیا؟ روٹی مرد نہ کھائے بیوی پوچھتی ہے ناراض تو نہیں ہو، اگر بیٹا نہ کھائے تو ماں پوچھتی ہے ناراض تو نہیں ہو، یار یار کی چائے نہ پیے یار پوچھتے ہیں ناراض تو نہیں ہو، اگر بندہ خدا کے گھر میں نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ نہیں آتا تو نہ اتنا تو بتا کیا تو میرے سے ناراض تو نہیں ہے؟ کوئی بات تو ایسی ہوگی جس کی وجہ سے تو میرے گھر سے منہ موڑ کے چلا گیا، اے میرا بندہ بتا تو صحیح میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بیوی کے پاس بیٹھا میں نے اٹھایا کوئی نہیں، ماں کے پاس بیٹھا میں نے اٹھایا کوئی نہیں، صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا، اے میرے بندے میں نے اٹھایا تجھے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جیسے میرے عزیزو یار کہتا ہے یار ایک دن میں چہرہ دکھا جایا کر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسی کیسی پڑھ، الٹی سیدھی پڑھ لے جیسی پڑھ، لیکن میرے گھر میں آ کے چہرہ دکھا جایا کر۔ اللہ اکبر، جس طرح ایک یار سے سارا دن جدائی برداشت نہیں ہوتی، میرا بندہ تیرے سے جدائی میری رحمت سے برداشت نہیں ہوتی، فجر کی نماز میں چہرہ دکھا جایا کر، میں سارا دن تجھے ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں سارا دن تجھے پریشان نہیں کروں گا، میں تجھے تیرے بچوں کے لیے چھوڑ دوں گا، میں تجھے تیری صحت کے لیے چھوڑ دوں گا، تیرے دسترخوان تیرے کاروبار کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اے میرا بندہ جب کھڑا کھڑا تھک جاوے گا
5 घंटे के बाद, जैसे 3 घंटे के बाद मदरसे में हाफ टाइम होता है, कॉलेज स्कूल के अंदर हाफ टाइम होता है। ऐ मेरा बंदा, जब ज़ोहर की अजान के वक़्त, नमाज के वक़्त बुलाओ, और जब मैं कहूँ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, फिर मैं कहता हूँ मेरा बंदा सुबह सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक कमा कमा के गले फाड़ फाड़ के थक गया, आजा मैं तेरी ट्यूनिंग कर दूं, मैं तेरे अंदर का धो दो। सुबह दुकान के शोकेस पे कपड़ा मारता है, 10 बजे फिर टाकी लगाएगा, 12 बजे फिर कपड़ा मारता है, तुझे शीशे पे गर्द बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह अकबर, मुझे तेरे दिल के ऊपर गुनाह बर्दाश्त नहीं होता। सुबह से लेके बेनक बदनिगाही कर रहा है, सुबह से लेकर गुनाह कर रहा है, आजा मेरा बंदा वुज़ू करके मेरे सामने खड़ा हो जा, सजदा करना तेरा काम है, तेरे दिल को दोबारा चार्ज कर देना मैं खुदा का काम है, आंखों की बेहयाई को खत्म कर देना, कानों की जो सुनवाई तूने की इसको जाया कर देना। अल्लाह अकबर, जुबान से जो तूने बुरे बुरे बोल बोले, ऐ मेरा बंदा नमाज पढ़कर सलाम फैलना तेरा काम है, एक नमाज से दूसरे हिस्से के दूसरे वक़्त की नमाज के सारे गुनाहों को माफ कर देना मैं अल्लाह का काम है।